آسرا کل جہان کا نبی کا آسرا ہے ماں حسین دی نبی آسرا اے کل جہان دا نبی دا آسرا اے ماں حسین دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مخالفین مکتب اہل بیت کے اعتراضات کے جوابات کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک کلپ سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملا کہ جس میں ایک مفتی صاحب جو ہیں وہ گویا کہ ایک یعنی مولوی ان کا، اور وہ ایک فتویٰ نقل کر رہا ہے مفتی منیب الرحمان کا۔ ایک مشہور زمانہ نعت جو آپ نے سن رکھی ہے، منقبت ناز آپ نے سن رکھی ہے، نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی۔ اس کے بارے میں مفتی منیب کا جو فتویٰ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، سب سے پہلے چلتے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں کلپ، انشاءاللہ پھر اس کا مفصل جواب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آسرا کل جہان کا نبی کا آسرا ہے ماں حسین دی نبی آسرا اے کل جہان دا نبی دا آسرا اے ماں حسین دی۔ بارہا مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں تمام ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، خدا کے لیے کلام پڑھنے سے پہلے کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین مفتی اسلام کو چیک کروا لیا کریں کہ یہ کلام آیا ہے، اس کا پڑھنا کیسا ہے۔ ویسے بھی امام اہل سنت سیدی اشاہ امام احمد رضا خان قنداری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہمارے بزرگان دین کے جو کلام ہیں اس کے پڑھنے کی ہم تلقین کرتے ہیں، وہ پڑھا کریں۔ جو وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو ایسے ویسے مسائل نہیں بنیں گے۔ اور یہ کلام جو پڑھا جاتا ہے، نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی، پنجاب میں کافی پڑھا جاتا ہے، خان بڑے دھوم دھام سے پڑھا۔ جناب محترم مفتی محمد منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا اس پر فتویٰ موجود ہے۔ میں فتویٰ وہ بالکل عنوان آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ فتویٰ دیکھیں کہ آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کیا فرمائیں۔ سوال ہوتا ہے کہ بعض نعت خواں اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، اس کا شرعی حکم بیان کیجئے۔ وہ شعر یہ ہے کہ نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی۔ تو آپ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اس شعر کا مفہوم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل جہان کا سہارا ہے، وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے مشکل میں کام آنے والے ہیں، لیکن العیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آسرے یا سہارے یا وسیلے کے محتاج ہیں۔ یہ قرآن کریم کی معنوی تکذیب ہے۔ اللہ جل وعلا قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا کہ اور رسول مکرم مومنوں کے ساتھ خاص طور پر نہایت مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ عالم ما سوی اللہ یعنی اللہ کریم کے علاوہ کو کہتے ہیں۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی رحمت ہیں، آسرا ہیں، سہارا ہیں، وسیلہ ہیں، کیونکہ عالم یعنی ما سوی اللہ میں وہ بھی شامل ہیں۔ یہ شعر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان کرنے کی آڑ میں شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ادبی کا آئینہ دار ہے۔ مفتی صاحب آگے فرماتے ہیں کہ اب ان شکم پرور پیشہ ور نعت خانوں سے ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ناموس مقدسات دین محفوظ نہیں رہے۔ علماء پر لازم ہے کہ ان کا مواخذہ کریں اور سادہ لو اہل سنت و جماعت کو ان کی زبان درازی اور ریشہ توانیوں سے محفوظ کریں۔ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور میرے خیال میں جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں، امیر المؤمنین جناب زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن حسین سے محبت کرنے والے افراد ہیں، چاہے وہ سنی ہوں چاہے وہ شیعہ ہوں، یہ مفتی منیب الرحمان کا فتویٰ اور اس کی جو وضاحت ہے اس شعر کو لے کر، اس کو پڑھنے کے بعد حتماً وہ دل ازردہ ہوئے ہوں گے، اور افسوس کا مقام ہے واقعاً یہ جو مفتی منیب صاحب نے فتویٰ دیا۔ ان تعجب کی بات ہے ایسے افراد کے اوپر نام رکھ دیا جاتا ہے مفتی کا، یعنی آپ سے تو بہتر یہ نعت خوان حضرات ہیں، یعنی جو واقعاً اہل بیت شناس ہیں، جو قرآن شناس ہیں، جو دین شناس ہیں، یعنی یہ جتنے بھی عام آپ کے نزدیک ایک عام نعت خواں ہیں، یہ جتنے بھی نعت خوان حضرات ہیں کہ جو
مناقب اور فضائل اہل بیت پڑھتے ہیں، اور جیسا کہ یہ شعر ہے کہ نبی دا آسرہ ماں حسین دی، اس شعر میں آپ کو تکذیب معنوی نظر آتی ہے، اور آپ نے اپنا نام رکھا ہے مفتی منیب، اور جناب انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں جس شخص سے مناظرہ کروں گا وہ مفتی منیب ہے، وہ میرے لیول کا ہے۔ تو مرزا صاحب اگر مفتی منیب جیسا بندہ آپ کے لیول کا ہے تو پھر آپ کا تو لیول ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ مفتی منیب صاحب کی حالت ہے کہ یہ جو شعر جو بیان کیا گیا ہے میں آپ کی خدمت میں ابھی بیان کروں گا، جنہوں نے کہا کہ جی تکذیب معنوی ہے قرآن۔ تعجب کی بات ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و منزلت کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، یعنی یہ ایک اندر سے ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک طرح کی یہ ناعصبیت ان کے اندر پنپ رہی ہوتی ہے اور وہ اس انداز سے باہر نکلتی ہے۔ ملاحظہ فرمائے ہم چلتے ہیں قرآن کی خدمت میں، جو آئے مباہلہ آپ کے بچوں کو یاد ہے کہ اے نبی اپنے بچوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انفسنا و انفسکم، یعنی تم اپنے نفسوں کو لاؤ میں اپنے نفس کو لاؤں گا، نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ میں اپنی عورتوں کو لاؤں گا۔ اب اس کے بعد حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جن افراد کو ساتھ لے کر آتے ہیں، حسنین کریمین علیہم السلام، امام علی اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ ملاحظہ فرمائیں تخریج الاحادیث والآثار، جمال الدین ذیلعی صاحب، مجلد الاول، پہلی جلد، اس میں جب ہم جاتے ہیں اس کے صفحہ نمبر 807 ملاحظہ فرمائیں، جاء رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ومعه علی والحسین والحسن والحسین وفاطمہ، فقال علیہ السلام اذا انا دعوت فامنوا، یعنی جب یہ مباہلے میں تشریف لے کر گئے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کروں تو آپ سب نے آمین کہنا ہے۔ جس کو سننے کے بعد وہ جو نجران کے افراد تھے انہوں نے کہا کہ اس مباہلے سے پیچھے ہٹ جاؤ، میں وہ آثار دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں اور یہ اگر کچھ اپنی زبان سے کلمات ادا کر دیں تو ان کے کلمات میں، ان کی آمین میں اس قدر تاثیر ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ اب رسول اللہ جو ہیں وہ خود دعا کر دیتے، لیکن وسیلہ قرار دیا جناب زہرا کو، امام علی علیہ السلام کو، امام حسن و حسین کو کہ آپ لوگ آمین کہیں، یعنی حقانیت رسول اللہ، حقانیت دین کے اوپر جس کی آمین سے مہر ثبت ہو رہی ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور یہ کہتے ہیں تکذیب معنوی، وہ آپ سے تو بہتر یہ نعت خواں حضرات ہیں، اور اپنا نام رکھا ہے جی مفتی۔ ملاحظہ فرمایا اگلی تفسیر موسوعہ الحافظ ابن حجر عسقلانی الحدیثیہ، جب ہم اس میں ہم جاتے ہیں مجلد الرابع، اس کی چوتھی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 281، یہاں دیکھیں جی بالکل وہی عبارت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین کا ہاتھ تھاما، جناب فاطمہ جو ہیں وہ چلتی آ رہی ہے، ان کے پیچھے امام علی علیہ السلام ہیں، وہ یقول، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا انا دعوت فامنوا، کہ جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ یعنی یہ پنجتن پاک کی یہ جو ایک وہاں پر مباہلے کے مقام، مباہلے کے لیے جب یہ افراد لے گئے، تشریف لے گئے، تو وہاں پر جو ان کا مقام، جو ان کی منزلت ہے وہ یہاں سے واضح ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں دعا کروں آپ لوگ آمین کہنا۔ یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ حضرت زہرا کو وسیلہ قرار دیں، یہ جناب ان کی معرفت۔ اچھا جی، اس کے بعد حاشیۃ القنوی کس کی جی؟ اسماعیل بن محمد حنفی علی تفسیر الامام البیضاوی، اس میں جب ہم جاتے ہیں اس کی 6 جلد میں تو یہاں پر بھی بالکل اسی آیت کے ذیل میں کیا فرماتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں اذا انا دعوت فامنوا، بالکل آگے چلیں تفسیر بغوی، جب ہم تفسیر بغوی میں جاتے ہیں تو یہاں پر اس کی 2 جلد میں ملاحظہ فرمائیں اسی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، یعنی اس کے ذیل میں کیا فرمایا؟ یہاں دیکھیں اذا انا دعوت فامنوا، یعنی جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ اس کے بعد دیکھیں وہی الفاظ جو میں آپ کی خدمت بیان کر رہا تھا کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں جو انہوں نے ہاتھ بلند کیے، اگر یہ خدا ان کی سنے تو یہ پہاڑ بھی جو ہیں وہ ان کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں، اس قدر ان کی دعا میں تاثیر ہے۔ اور یہ جناب مفتی منیب صاحب کہ نجران کے عیسائیوں نے جو ہے وہ ان کی اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور اہل بیت کی جو عظمت تھی، جو ان کی ہیبت تھی، جو ان کی جلالت تھی، اس کا روب و دبدبہ اس قدر ہوا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور جناب یہ مفتی منیب صاحب جو ہیں وہ اور جو آگے سے ایک نمونہ پڑھ رہا ہے، بڑے عجیب و غریب یہ افراد ہیں، اور ابھی کہا جاتا ہے کہ جی ناسبیت تو ہے ہی نہیں، اصل ناسبی ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اہل سنت کے اندر اب تو ماشاءاللہ کھل کے ناسبیت نکل رہی ہے، اور ہر طرف سے کوئی نہ کوئی اس طریقے سے ایک نمونہ نکل آتا ہے، اور مقام و منزلت اہل بیت میں تکفیر کا مرتکب بنتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک مختصر جواب تھا آپ کی خدمت میں، البتہ یہاں پر ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی تاکہ وہ بھی میں آپ کی خدمت بیان کر دوں تاکہ بات جو ہے وہ مزید آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ ابیہا، جو ابیہا لقب ہے کس کا؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا، یعنی کیا مطلب ہے؟
کہا گیا اے نبی کی بیوی تم مومنین کی مائیں ہو، یعنی تم مومنین کی مائیں ہو، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ جو اپنے باپ کی بھی ماں ہیں، یعنی ہمیں مفتی منیب صاحب اس کا معنی سمجھا دیں، اور یہ صحیح اور سند روایات کے ساتھ آپ کی روایات جو ہیں موجود ہیں، اس حوالے سے آپ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیں التعدیل و تجری، اس میں جب ہم جاتے ہیں فاطمہ بنت نبی تکن ام ابیہا، یعنی ان کی کنیت کیا ہے، وہ ام ابیہا۔ اس کے بعد اگلی کتاب ملاحظہ فرمائیں المعجم الکبیر، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر بھی بالکل مکتبہ ابن تیمیہ کی چاپ الجزء والعشرون 22ویں اس کی جلد ہے، وقانت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکن ام ابیہا، یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جو کنیت ہے وہ ام ابیہ ہے، اپنے والد کی ماں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی کیسے آسرا ہو سکتی ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد۔ اس کے بعد فوائد الحنائی، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں روایت کی سند اوپر انہوں نے بیان کیا ھذا حدیث صحیح ان فاطمہ بنت رسول اللہ وہی ام ابیہا، اور یہ کون ہے، ام ابیہ ہیں، بذالک کناھا رسول اللہ، اور اسی وجہ سے رسول اللہ نے ان کی کنیت یہی رکھی، یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جو کنیت ہے وہ ام ابیہ ہے۔ اس کا معنی بتا دیں، آسرا آپ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں وسیلہ نہیں مانتے، تو ام ابیہا کا کیا معنی ہے، اس کی فقط آ کے وضاحت کر دیں۔ تو یہ ایک اظہر من الشمس ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جو مقام و منزلت ہے، اس کے اوپر ہم پہلے بھی ایام فاطمہ میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، تو یہ فقط آپ کی خدمت میں چند گزارشات تھیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں وہ بھی ایسے افراد کی مذمت کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ مفتی منیب صاحب کے اس فتوے کی علماء اہل سنت کی طرف سے بھی مذمت آنی چاہیے کہ انہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو یہ ایک یاوہ سرائی کی ہے اس کی مذمت کی جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔